वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट वही सेगमेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेगमेंट हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं और इसमें हम बेतहाशा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप लोग के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं और किन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। और तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं कि पेपर वर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर वर्किंग के थ्रू आउट आप लोग कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को एक सेफ साइड के ऊपर रखकर तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पेपर वर्किंग सबसे पहले आती है आप लोग की, क्योंकि तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना आप लोग का काम है। और प्रोग्राम के थ्रू आउट हम आपको यही तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं। जो हमारे साथ आज प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो एज़ यूजुअल हैं शब्बीर अहमद साहब, जो कि ओनर है साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इस्तांबुल टावर के, और होस्ट हैं कराची टाइम के भी। वेलकम करूंगी शब्बीर अहमद साहब आपको प्रोग्राम के अंदर। शब्बीर भाई, रियल एस्टेट के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, अमूमन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हमें बताना जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो एक अगर हम साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात करूँ या रियल एस्टेट की बात करूँ तो उसका एक प्रोसीजर क्या होगा अगर आवाम जो है कोई भी चीज़ बाय करना चाह रही है, कोई भी चीज़ लेना चाह रही है, चाहे वो बैंगलोर की सूरत में हो, चाहे वो ज़मीन की सूरत में या कोई भी चीज़ हो, तो रियल एस्टेट आप भी साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को रन करें तो एक नॉर्मल चीज़ सबसे पहले क्या आती है? देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो है ना मालूमात आती है, जो उनकी चॉइस हो। उनको अगर बेंगलोर पसंद है, फ्लैट पसंद है, प्लॉट पसंद है, सबसे पहले तो चॉइस ही आती है और उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि उनके चाहिए क्या। बहुत से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत से लोग जो है वो रेंट पर देने के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत से एंड यूज़र होते हैं जो अपनी रिहाइश के लिए लेते हैं। सबसे पहला तो पर्पस हम पार्टी का यही देखते हैं कि उसको चाहिए क्या। ये ज़रूरी होता है क्योंकि हम सारी चीज़ों की उसको मालूमात नहीं दे सकते, क्योंकि वक्त की कैपेसिटी, वक्त कम होता है, काफ़ी क्लाइंट होते हैं। तो फिर हम जो उसको पर्पस होता है, सबसे पहले तो उसका बजट होता है कि वो प्रॉपर्टी जो लेने आया है उसका बजट कितना है, तो इस बजट में ये हमसे जो रिक्वायरमेंट कर रहा है वो मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि हम अगर कोई प्रॉपर्टी जो वो मांग रहा है वहाँ पर 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी नहीं है और वो कह रहा है कि मुझे 35 में या 50 में दिला दो, तो अनपॉसिबल बात हो जाती है। तो ये हम पार्टी को सबसे पहले यही गाइड करते हैं कि जो आपका बजट है वो सबसे पहले आप हमें बताएं कि उस बजट में आपको क्या क्या चीज़ें अवेल होती हैं। तो फिर हमें जो है उसमें पार्टी को भी उसका भी वक्त ज़ाया नहीं होता, हमारा भी वक्त ज़ाया नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए यही होती है कि उसकी पेमेंट की कैपेसिटी कितनी है और दूसरा वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट कर सकता है। सही, उस चीज़ को देखते हुए हम उसको वो प्रॉपर्टी दिलाते हैं। अदरवाइज बसाओं का जो है वो लोग रिक्वायरमेंट करते हैं और ब्रोकर्स उनको दिखाते जाते हैं, उनको असल सिचुएशन की पता ही नहीं होती कि जो पार्टी आपके पास आई है लेने के लिए, जो परचेज़र आया है, उसकी असल डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बसाओं का लोग जो है अमाउंट कम होती है लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अनपॉसिबल हो जाता है उनको प्रॉपर्टी दिलाना। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि बाज़ वक़्त जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है लोगों की, कि जब रिक्वायरमेंट लोग हमसे करते हैं तभी हम डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट तो करते हैं और आपके पास आते भी हैं कि भाई हमें इस लोकेशन पे, इस जगह पर घर चाहिए या ज़मीन चाहिए, और आप लोग की नॉलेज में वो जगह सही भी नहीं होती। बाज़ वक़्त कुछ भी हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग की नज़र में वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो गलत है या कोई भी आपको वहाँ पर ख़तरा लग रहा है या आपको ये समझ आ रही है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना जो है, जो भी आपके पास क्लाइंट आया उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उसको एग्री करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? देखिए, हमारा काम होता है उसको बता देना कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर ये मसाइल हैं और ये चीज़ें आ सकती हैं। हमने ये देखा है कि कस्टमर जो है वो मशहूरी वो एक भेड़ चाल होती है हमारे कराची के अंदर, कि जो लोग एक प्रॉपर्टी के पीछे जा रहे होते हैं, अगर हमें पता भी होता है कि प्रॉपर्टी आगे जाके नुकसान दे सकती है, लेकिन लोगों से सुन के जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, यानी एक अंधेपन का मुजाहरा भी करते हैं लोग। तो हमारा काम होता है हम बता देते हैं क्लाइंट को भाई इस प्रॉपर्टी में ये मसाइल हैं। फिर अब उसकी जो है अपनी मर्जी होती है कि उसको ख़रीदना ना ख़रीदना। अगर वो परचेस फिर भी करना चाहता है तो फिर हम उसको दिलवा देते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी है और ये बिल्डर्स हैं और ये चीज़ें। तो बाद में कभी ऐसा होता है कि वही क्लाइंट फिर आप लोगों के पास आया हो कि भाई आपने हमें यहाँ पर ये घर दिलवा दिया और इसमें ये बताते हैं कि देखो ये मसाइल थे, ये मसाइल थे इसमें,
ہم نے آپ کو بتائے تھے اور آپ نے ایگری کیا تھا، پھر بھی آپ نے اس پراپرٹی کو خریدنا چاہا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات کلائنٹ ہم پہ بھی بلیو نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یار یہ شاید مجھے دلوانا نہیں چاہتا، تو پھر ہم نہیں دیتے، کوئی اور یا دے تو دیتا. اسٹیٹ ایجنٹ کا فائدہ ہوگا اس میں. بالکل، وہ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہمیں پراپرٹی دلا رہا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہ. وہ اس وجہ سے ختم ہو گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی. ابھی آپ یہ دیکھیں گارڈن کے اندر ایک 7 ارب روپے کا ڈیفالٹ ہوا ایک آدمی، اس نے 7 ارب روپے کا نقصان دیا لوگوں کو. اچھا. اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھائی آؤ اداروں کو بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نان فائلر ہیں، ہم بتائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے. بالکل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نان فائلر ہو تو نان فائلر کا بھی قانون گورنمنٹ نے رکھا ہے. جہاں 1% جو ہے وہ فائلر سے لیتے ہیں، وہاں 2% نان فائلر سے لیتے ہیں. نان فائلر سے زیادہ اماؤنٹ لیتے ہیں. تو نان فائلر سے زیادہ اماؤنٹ لینے کا مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو اس کو 2% کہہ رہی ہے نا. اگر ایکسیپٹ نہیں کرتی تو گورنمنٹ تو اس کو پہلے ہی پوچھ گچھ کرتی. بالکل ایسے ہی. اب تک کتنے نان فائلر ہے جس کو گورنمنٹ نے جو ہے پوچھا ہے کہ بھئی آپ فائلر کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ نان فائلر کا قانون تو رکھا ہے گورنمنٹ نے کہ اگر کوئی بھی گاڑی لیتا ہے یا کوئی پراپرٹی لیتا ہے تو اس پہ فائلر کی بنسبت ٹیکس زیادہ ہے، ڈبل ٹیکس ہے. تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ڈبل ٹیکس ہے. تو لوگ خام ڈرتے ہیں اور جاتے نہیں اداروں اور جاتے نہیں ہیں اداروں میں. حالانکہ ادارے تو انصاف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب مدعی سست ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نان فائلر ہوتے ہیں اور جنہوں نے گھپلا کیا ہوا ہوتا ہے یا جن کو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے ڈوب چکے ہیں اور وہ اداروں کے پاس جائیں تو وہاں پر ان کی سنوائی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نان فائلر کیوں ہیں، میری تو یہ سمجھ نہیں آتی. اتنا ڈر کیوں ہے گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ فائلر جو آدمی ہوتا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہے بنسبت نان فائلر سے، کیونکہ اس کو ہر جگہ اس کو سہولت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. پراپرٹی کے حوالے سے، گاڑی پرچیز کرنے کے حوالے سے، ہر چیز میں گورنمنٹ نے اس کو فائلر کو سہولتیں دی ہوئی. پھر بھی عوام کے اندر خوف کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آتا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاکستان کے اندر تو فائلر کے لیے بہت ساری سہولتیں اور نان فائلر کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور وہ سہولتیں کیا کیا ہیں وہ بھی بتا دیں ذرا، جن کو نالج نہیں. دیکھیں ٹیکسز کے حوالے سے گورنمنٹ نے فائلر کو اور نان فائلر کا سسٹم پورا الگ کیا ہوا ہے. نان فائلر کو جتنے ٹیکس دینے پڑتے ہیں وہ زیادہ دینے پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بینک کے اندر جو ہے ابھی تو نان فائلر کا ٹیکس کا کیش کیری کا ختم کر دیا ہے، ورنہ فائلر کے لیے کوئی اماؤنٹ نہیں تھی اگر وہ کیش اماؤنٹ نکالتا ہے، لیکن نان فائلر کے لیے ٹیکس کا کھاتا گورنمنٹ نے. صحیح. تو لوگوں کا ڈرنا جو ہے نا یہ فضول ڈرنا ہے. اور جو بنسبت آپ یورپ کنٹری دیکھ لیں، دوسری کنٹریوں میں دیکھ لیں، تو جو ٹیکس کا ان کا حال ہے وہ بہت برا حال ہے. ہمارے یہاں تو بڑی اچھی سہولت ہے، پھر بھی ٹیکس کا نظام بڑا اچھا ہے اور بڑی سہولتیں، اتنے ٹیکسز نہیں دیے جاتے بنسبت آپ یورپ میں دیکھیں لوگوں کو کافی ٹیکس دینے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی کیش کیری کرتا ہے، اگر ہم بات کریں، اگر ہم بینگ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو آپ کے مد نظر میں کتنے ایسے نان فائلر ہوں گے، کیا ریشو ہوگا ان کا؟ دیکھیں ہمارے حساب سے ابھی بھی جو ہے نا پاکستان میں 70% نان فائلر ہیں. 70% آپ کہہ رہے ہیں نان فائلر ہیں؟ 70% نان فائلر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پراپرٹی سیل پرچیز ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹرانزیکشن گورنمنٹ ڈاکومنٹس پہ نہیں ہوتی. جب گورنمنٹ ڈاکومنٹس پہ ہوگی تو رجسٹرار جو ہے وہ ایف پی آر کا ٹیکس طلب کرے گا. اور کافی سوسائٹیاں ایسی ہیں جو اپنی ہی رسیدوں پہ ٹرانزیکشن کرتی ہے اور گورنمنٹ کا نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی بالکل. تو ان تمام چیزوں کا سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سولوشن یہ ہے کہ ایف پی آر ایکٹیو ہو، ایکشن لے، سوسائٹیز پہ ایکشن لے کہ بھائی آپ جو ہے ٹرانزیکشن کر رہے ہو، پراپرٹی سیل پرچیز ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے؟ گورنمنٹ کو تو کچھ نہیں مل رہا. اور ایس بی سی کا جو قانون بنا ہوا ہے، جو بلڈرز کو انہوں نے 2% ٹرانسفر پہ جو انہوں نے رول دیا ہے، تو اس میں گورنمنٹ کو اس میں بھی نہیں مل رہا کچھ بھی. اچھا. تو گورنمنٹ کا صرف نقصان ہی ہو رہا ہے اس حوالے سے. اور اس پہ جو ہے نا کام کرنا چاہیے ایف بی آر کو.
کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں لیکن کوئی گورنمنٹ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو اس کی پکڑ دکڑ بھی مشکل ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ اس پہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور ایسا کوئی رول پاس کرنا چاہیے جس سے نان فائلر کا ریشو جو ہے وہ کم آ سکے. اس سے فائدہ ہوگا پبلک کا بھی. وہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی گورنمنٹ ڈاکومنٹیشن ہوں گی, گورنمنٹ پیپر ہوں گے, تو کل کلا اگر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ پبلک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو کم از کم انٹری ہوگی گورنمنٹ ڈاکومنٹیشن کی. صحیح. تو وہ بینیفٹ میں رہے گا. یعنی ایک کہتے ہیں نا پروف بھی ہوگا لوگوں کے پاس اور اداروں کے پاس جا کر وہ جو ہے وہ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پراپرٹی ہماری ہے اور ہم نے پرچیز کی ہے. کیونکہ نان فائلر بیسیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈرتے بہت ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں اداروں کے سامنے کہ بھائی ہم نے تو یہ نان فائلر ہے ہم لوگ, اور یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر ہی کیسز بننے شروع ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں بڑی واقعی جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کی جائے تو ریئل اسٹیٹ بہت سارے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی بات کروں میں اگر کہ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹریز ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹریز کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کی یہاں پر پراپرٹیز ہوتی ہیں, یا تو لینڈ ہوتا ہے یا بینگلو ہوتا ہے یا تو کوئی بھی فلیٹ وغیرہ کچھ بھی چیزیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں, تو وہ پورا ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ کے اوپر. اور اسٹیٹ ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم لوگ باہر ہے, ظاہر ہے باہر والے کو پتہ نہیں کب پراپرٹی بوم کر رہی ہے, کب مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, کب مارکیٹ نیچے آ رہی ہے, تو وہ پورا جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے اوپر. تو میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے کہ ایسی بھی شکایات ہوتی ہیں کہ ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور جو ہے وہاں پر پرچیز کچھ اور کیا جاتا ہے اور سیل کچھ اور کیا جاتا ہے. ایسا اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے اور ہوتا ہے کہ اب یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ زیادہ چل گیا. پہلے جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ صرف کمیشن پہ کام کرتے تھے, اب وہ کمیشن پہ نہیں, اب وہ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں. یعنی وہ اگر کوئی چیز 1 کروڑ کی ہے تو وہ سامنے پارٹی سے 1 کروڑ 10 کی جو ہے وہ سیل کرتے ہیں اور یہاں سیلر کو جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دیتے ہیں, بیچ میں 10-5 لاکھ روپے وہ اپنے رکھ لیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا اب یہ ٹرینڈ کافی چل گیا ہے. پہلے یہ ٹرینڈ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ڈیفینس میں دیکھا جاتا تھا, DHA میں. اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں جیک پاٹ لگ جاتا ہے. دیکھیں اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ خود پرچیز کرے, خود پرچیز کر کے آگے سیل کرتا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. جیسے ہم جو ہے اگر کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے تھے تو ہم اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیتے تھے اور اس سے یہ کہتے بھی تھے کہ یہ ہم نے اپنے رہنے کے لیے نہیں لیا, نہ اپنے لیے لیا, یہ ہم نے سیل کرنے کے لیے لیا. یہ سیلر کو ہم کہتے تھے تو سیلر کا یہی جواب ہوتا تھا کہ مجھے میرے ٹائم پہ پیمنٹ مل جائے. اور اگر ہم سے سیل نہیں بھی ہوتا تھا تو اس پارٹی کو پیمنٹ ہم کرتے تھے. یعنی ایز اے انویسٹمنٹ ساحل اسٹیٹ خود کرتی تھی. لیکن وہی والی بات ہے نا, ہر اسٹیٹ ساحل بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جیسی نہیں ہوتی ہے. ہر اسٹیٹ کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے کام کری ہوتی ہے. اور جس طریقے سے میں نے عموماً اسٹیٹ ایجنٹس کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں بذریعہ اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. وہ لوگ کوئی کوشش نہیں کرتے بلکہ کلائنٹ کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کلائنٹ کو اویئر ہونا چاہیے, کلائنٹ کو جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے اپنا کہ کہاں آپ کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے اور کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ ڈچ ہو سکتا ہوں. تو تمام صورتحال آپ کو مینیج کرنی چاہیے. بہت شکریہ شبیر احمد صاحب, پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.